بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب فی المبادرۃ الی الخیرات وحث من توجہ بخیر علی الاقبال علیہ بالجد من غیر تردد۔ محترم بھائیو بزرگوں، آج کے درس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے ریاض الصالحین سے باب فی المبادرۃ الی الخیرات کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر کے بکثرت راستے۔ اگر آدمی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے، دل میں جذبہ بھی ہے، فکر بھی ہے، تو خیر کے بہت سارے کام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ آیات کو پیش فرماتے ہیں، اس کے بعد اس باب سے متعلق کچھ احادیث لائے ہیں۔ قال اللہ تعالی فاستبقوا الخیرات، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ خیر کی کاموں کی طرف سبقت کرو۔ سبقت کرو جس کو ہم کمپٹیشن کہتے ہیں، کہ کوئی خیر کا موقع آیا تو ہم اس کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آگے بڑھے تو ہم آگے بڑھیں، نہیں، کسی کا انتظار مت کرو، خود لپک کر آگے بڑھو اور اس خیر کے کام کو اختیار کرو۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو۔ وقال اللہ تعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، بڑھو اور سبقت کرو اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبقت کرو اور مسارعت کرو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ملنے والی ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے اعمال وہ ہیں جس پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، تو گویا ایسے اعمال کی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور جب مغفرت ملے گی تو ظاہر سی بات ہے جنت بھی ملے گی۔ آگے فرمایا وجنۃ عرضها السماوات والارض، ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، جیسے یہ مسجد ہے تو مسجد کا جو ایک ناپ ہے لمبائی میں چوڑائی میں، چوڑائی ہمیشہ لمبائی کے حساب سے کم ہوا کرتی ہے، لمبائی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی چوڑائی جس کی طرف دوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی ان اعمال کو اختیار کرنے کا جو جنت میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں، ان اعمال کو اختیار کرو۔ وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جنت اتنی بڑی ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث سے فرمایا گیا کہ ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی، اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ جب ایک جنتی کو، وہ بھی ادنا درجے کا جنتی ہے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، تو اور جنتیوں کو کتنی بڑی جنت ملے گی جو اعلیٰ درجے کے ہیں؟ پھر تمام جنتوں کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ بات دراصل یہ ہے، ہم انسان دنیا میں اگر کوئی بڑی سے بڑی مخلوق ہو سکتی ہے تو آسمان زمین ہی تو ہو سکتی ہے۔ وہ مثل مشہور ہے، کنویں کے مینڈک، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ تالاب سے ایک مینڈک کنویں کے اندر آ گیا اور آ کر اس نے جو کارگزاری سنائی، ارے تم لوگ یہاں پڑے ہوئے ہو، میں جس تالاب میں تھا وہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، اس میں اتنے مینڈک تھے، اتنی مچھلیاں تھیں،
تو کنویں کا مینڈک جو ہے اپنی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا، کہا کہ اتنا بڑا تھا، یعنی اس سے بہت بڑا، اور تھوڑا پیچھے ہٹا، اچھا اتنا بڑا تھا، نہیں اس سے بھی بڑا۔ وہ ہٹتے ہٹتے دیوار سے سٹ گیا۔ وہ تو اسی دنیا میں رہتا ہے، تو اس کی دنیا تو اتنی ہی بڑی ہے، تو اس سے بڑی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، ایسی ہماری دنیا اتنی ہی بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چوڑائی کی مثال بھی دیں گے، لمبائی کی مثال نہیں دی ہے، تو کس سے دیں گے؟ ہمارے سامنے تو یہی ہے، زمین اور آسمان ہے، تو اس سے بڑی کوئی مخلوق تو ہمارے سامنے ہے نہیں، تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے۔ لیکن مقصد یہ کوئی جنت بہت بڑی ہے، جس کی چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی۔ اعدت للمتقین، تیار کی گئی کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ جو اس جگہ فرمایا گیا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ ہم یہ جنت اپنے بندوں میں سے ان کو اس کا مالک بنائیں گے، وارث بنائیں گے جو متقی پرہیزگار ہیں۔ تو گویا وہاں جانے کے لیے ہمیں تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی حرام کی ہوئی چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ تو گویا اس میں ترغیب اس بات کی دی گئی ہے کہ ایسا راستہ اختیار کرو، ایسا عمل اختیار کرو جو اللہ کی مغفرت کا سبب بنے اور جنت پہ جانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَالْأَوَّلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواہ مسلم۔ اب ایک دو آیت کے ذکر کرنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ احادیث کا سلسلہ شروع فرما رہے ہیں کہ خیر کے جو بہت سارے کام ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اس میں دیر مت کرو، کہیں چوک مت جانا، جلدی کرو۔ بادروا بالاعمال الصالحہ فستکون فتن، کیوں؟ ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کقطاع اللیل المظلم، جیسے اندھیری اور تاریک راتوں کے ٹکڑے تہ در تہ، یہ ٹکڑے اس طریقے سے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، جس میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آپ تصور کیجئے جب چاند نکلا ہوا نہ ہو، ستارے بھی نکلے ہوئے نہ ہوں، اور فضا میں بادل چھایا ہوا ہو، اور ہماری نہ تو لائٹ ہو، نہ بلب ہو، نہ ٹارچ ہو، نہ اور کوئی چراغ ہو، بالکل اندھیرا گھپ ہو، تو پھر اس اندھیرے اور تاریک رات میں کوئی آدمی ایک قدم بھی چل سکتا ہے؟ اس میں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے، ایک قدم چلنا مشکل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ ایسے تاریک فتنے آنے والے ہیں جیسے وہ تاریک رات، جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، یعنی اس میں حق سمجھ میں نہیں آئے گا، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایسے فتنے آنے والے ہیں، تو جب تک وہ فتنے نہیں آ رہے ہیں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو تم کر سکتے ہو کر لو، اس وقت کو غنیمت جانو۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ بارہا ایسے مواقع پیش آتے ہیں، دل میں کبھی کوئی داعیہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو کچھ ہم نیک کام کریں، چلو بیٹھ کے تلاوت کریں، چلو اللہ سے دعا مانگیں، چلو کچھ نوافل پڑھ لیں، کبھی جی میں آئے چلو رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ لیں۔ تو دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے، یہ خود سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، یہ گویا اللہ کی نعمت ہے۔ تو اگر کوئی داعیہ خیر کے دل کے اندر پیدا ہوا ہے تو پھر اس میں چوک مت کرو، بلکہ لپک کر اس کو اختیار کرو، اس کو اختیار کرو۔ ایسے مواقع آتے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، یا کوئی رفاہی کام ہے، کوئی قومی کام ہے، اور اس میں فنڈ کا مسئلہ ہے۔ اب آواز لگی، بتاؤ سب سے پہلے چندہ کون لکھاتا ہے؟ اب ہم سوچ رہے ہیں، دل میں بات آ رہی ہے کہ چلو کچھ لکھا دیں تاکہ ہمارا نمبر پہلا ہو جائے، ہم بنیاد ڈالنے والے میں سے ہو جائیں، سابقین اولین میں سے ہو جائیں،
سوچ رہا ہے اچھا کوئی پہل کرے، جی میں آ رہی ہے کہ ہم بڑھ کے لکھا دیں، اتنے میں کوئی لکھا دیتا ہے۔ اب آپ اس سے دوگنا تیگنا رقم بھی اگر آپ دکھائیں گے اور دیں گے، اب سابقین اولین میں آپ کو شمار نہیں ہوگا۔ یہ جذبہ اور داعیہ جب اللہ کی طرف سے دل کے اندر پیدا ہوا ہے، اس پر عمل کر گزرو، عمل کر لو، اس انتظار میں مت رہو کہ کوئی آگے بڑھے، کوئی کرے، کوئی نام لکھائے تو پھر ہم نام لکھائیں۔ اسی طرح سے کہیں پر مسجد کا تقاضا ہے، بستی ہے کوئی مسجد نہیں ہے، اب محلے والے فکر مند ہوئے، اب اکٹھا ہوئے، ارے بھائی کوئی ہے جو اپنی زمین مسجد میں دے دے تاکہ مسجد کا انتظام ہو سکے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اچھی خاصی جائیداد ہے، زمینیں ہیں، اب دل میں بات آ رہی کہ چلو اپنی زمین پیش کر دیں کہ ٹھیک ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں، ابھی سوچ رہے ہیں، تردد میں ہیں، اتنے میں کوئی کھڑا ہو گیا میں اپنی زمین دیتا ہوں مسجد کے لیے۔ اب اس نے آواز لگائی، بولی لگائی اور اپنی زمین وقف کر دی اس نے، اب آپ وہ دیکھتے رہ گئے۔ تو دل میں اگر کوئی نیکی کا خیال پیدا ہو، وہ کسی بھی طرح کی نیکی ہو، تو اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے، فوراً عمل سے کر گزرنا چاہیے، عمل سے گزر جانا چاہیے۔ اسی طرح ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی گناہ کی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آج کل یہ موبائل ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس موبائل کا استعمال کس کس طرح سے ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ یہ جائز حد کے اندر رہ کر اس سے نفع بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور اس سے بہت بڑے بڑے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی غلط لت پڑ چکی ہے، گناہ کی عادت پڑ چکی ہے اور دل میں خیال آیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام مناسب نہیں ہے، تو جب وہ دل میں داعیہ پیدا ہوا ہے تو اس کو کیش کرا لو، بس چھوڑ دو، طے کر لو کہ نہیں کرنا اس کام کو۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ذریعہ بن جائے مستقل اس گناہ کے چھوڑنے کا۔ تو گویا اس میں ترغیب اس بات کی ہے کہ آگے جو فتنے آنے والے ہیں، پتہ نہیں ان فتنوں میں ہمارا کیا حل بنے گا، ہم حق پر قائم رہ سکیں گے، کام نہیں رہ سکیں گے، لہٰذا ان فتنوں کے آنے سے پہلے حالات کو غنیمت جانو، جو کر سکتے ہو چلتے پھرتے اس سے کر گزرو۔ آپ نے فرمایا وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ تاریک رات کی مانند تاریک ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے فتنے کا شکار ہو کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہ تو ہو کے رہے گی، یہ ہو کے رہے گی۔ اس کا مطلب ہمیں بہت ہی چوکنا رہنا ہے، ہمیں بہت ہی چوکنا رہنا ہے، ہمیں حق کے اوپر قائم رہنا ہے، چاہے حق کے اوپر قائم رہتے ہوئے ہمیں کتنی ناگواریوں کو برداشت کرنا پڑے۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ يَبِيعُ دَيْنَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، کہ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے سامان کی وجہ سے فروخت کر دے گا۔ فروخت کرنا کیا ہوتا ہے؟ بیع کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، ایک مال کا دوسرے مال کے ساتھ باہمی رضامندی کے ساتھ تبادلہ کرنا۔ پہلے سوداگری ہوتی تھی تو یہ روپیہ پیسہ نہیں چلتا تھا، اپنے ملک سے سامان لے کر گئے اور دوسرے ملک سے سامان لے کر کے آئے، تو سامان کا سامان سے تبادلہ ہوتا تھا۔ اب یہ نئی شکل قائم ہوئی ہے کہ روپیہ پیسے کے ذریعے سے آدمی سامان کو خریدتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ تبادلہ ہے، تبادلہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل کچہریوں کے اندر، عدالتوں کے اندر جب حاکم کے سامنے کوئی گواہ پیش کیا جاتا ہے تو اس سے قسم لی جاتی ہے، یا اس کے نزدیک جو مقدس کتاب ہوتی ہے اس پر ہاتھ رکھ کر کہو میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے جو کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، آپ پیسہ خرچ کیجئے، آپ کو بہت سارے گواہ مل جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ چند کوڑیوں کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے اپنے دین کو فروغ کر دیتا ہے، اپنے دین کو بیچ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سختی کے ساتھ کی مذمت فرمائی ہے، اور شرک کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے، شہادت زور کو، جھوٹی شہادت کو۔ تو اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض میں فروخت کر دیتا ہے۔ دوسری روایت
عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر، کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی، فسلم، آپ نے نماز کا سلام پھیرا، ثم قام مسرعا، سلام پھیرنے کے ساتھ ہی تیزی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، فتغطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے جب آگے جگہ نہیں ملی تو لوگوں کا کاندھا پھلانگتے ہوئے آپ اپنے ازواج کے بعض زوجہ مطہرہ کے حجرے میں آپ تشریف لے گئے، ففزع الناس من سرته، تو اتنا تیزی سے اچانک آپ کا جانا اور تیزی سے اٹھنا، لوگ گھبرا گئے کہ کیا بات ہوئی، کیا حادثہ پیش آ گیا۔ فخرج علیہم، تو جب آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، فرآ انہم قد عجبوا من سرتی، تو آپ نے محسوس کیا کہ لوگ آپ کی اس تیزی کے ساتھ جانے سے حیرت میں ہیں کہ آخر کیا بات پیش آ گئی۔ قالا، تو آپ نے خود ارشاد فرمایا ذکرت شیئا من تبر عندنا، کہ مجھے اپنے پاس ایک سونے کا ٹکڑا، ایک ڈلا یاد آ گیا کہ وہ گھر میں رکھا ہوا ہے، جس کو میں نے ابھی تقسیم نہیں کیا۔ فکرہت ان یحبسنی، تو مجھے ناگوار ہوا، ناپسند ہوئی یہ بات کہ وہ مجھ کو محبوس کر دیں، یعنی میں دوسرے کام میں لگ کر اس کو تقسیم کرنا بھول جاؤں۔ فامرت بقسمتہ، تو میں نے جا کر حکم دیا اس کو تقسیم کیے جانے کا، اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ آپ اطمینان سے بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ خیر کے کام میں عجلت کرنی چاہیے، پتہ نہیں پھر وہ داعیہ دل میں رہے نہ رہے۔ آپ کے بارے میں بات تو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن امت کے بارے میں تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ابھی داعیہ دل کے اندر پیدا ہوا ہے، پتہ نہیں آئندہ یہ داعیہ رہے نہ رہے، اس لیے دل میں خیال آیا ہے تو فوراً کر گزرو۔ تو آپ نے اس کو تقسیم کیے جانے کا حکم دینے کے لیے تیزی کے ساتھ حجرے میں تشریف لے گئے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ارأیت ان قتلت فأین انا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کم عمر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ احد والے دن میں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے اگر میں آج شہید کر دیا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ ارأیت ان قتلت فأین انا، اگر میں شہید کر دیا گیا تو میں کہاں ہوں گا، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ قال فی الجنہ، آپ نے فرمایا جنت میں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے، یقیناً وہ جنت میں جائیں گے۔ بس فألقى تمرات كن في يده، تو ان کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں جو وہ کھا رہے تھے۔ جنگ میں طاقت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، تقاضا رہا ہوگا اس وقت، تو وہ کھجوریں یا چھوارے کھا رہے تھے۔ ثم قاتل حتى قتل فألقى تمرات كن في يده، تو ان کے ہاتھ میں چند چھوارے تھے یا کھجوریں تھیں، اس کو انہوں نے پھینک دیا، اور اس کے بعد لڑائی کرنے کے لیے وہ دشمنوں کے جمکٹے میں گھس گئے، حتیٰ قتل، یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بشارت اور خوشخبری سن لیا کہ اگر میں اس میں مارا گیا، کام آ گیا، تو میرا ٹھکانہ جنت ہوگا، تو پھر دیر کس بات کی؟ دیر کس بات کی؟ اور اس کھجور کو کھانے میں جو وقت لگے گا یہ بھی گوارا نہیں کیا، بس جنت سے فوراً چلنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے؟ صدقہ تو صدقہ ہے، لیکن کون سا صدقہ ایسا ہے جس کا اجر زیادہ ہو؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتامل الغنى، فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم تندرست ہو، شحیح اور تمہارے اندر مال کا لالچ ہو، مال کی محبت ہو، تخشى الفقر تمہیں اندیشہ ہو فقر و فاقہ کا، وتامل الغنى اور تم امیدوار ہو غنا کے، خواہش مند ہو غنا کے۔ اب دیکھیے اس میں کتنی چیز جمع ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے آدمی مالدار ہے لیکن اندر میں بخل ہے، صدقہ خیرات کا اتنا اہتمام نہیں کرتا، بیماری آ گئی
ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ یہ بیماری لا علاج ہے۔ اب اس نے سمجھ لیا کہ میں اچھا نہیں ہوں گا، تندرست نہیں ہوں گا، جب تک میں چل رہا ہوں پھر یہ مال کیا ہوگا، جاؤ اس کو خیر کے کاموں میں اس کو صرف کر دو۔ ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے وہ جو صدقہ کرے گا اور جو خیرات کرے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن جو اجر ثواب کے اعتبار سے صدقہ بڑھا ہوا ہے وہ ہے کہ تم تندرست ہو، بیمار نہیں ہو، ابھی جینے کی امنگیں ہیں، اور بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے کہ تمہاری موت بظاہر قریب معلوم ہوتی ہے، ہٹے کٹے ہو، تندرست ہو، جوان ہو، شحیح، اور کیا ہے، ایسا نہیں کہ مال کی رغبت اور مال کی محبت نہیں ہے، مال کی محبت نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی خوشحال ہوتا ہے، جتنے بچے تھے سب کی شادی کر دی، سب کی الگ الگ دکان ہے، سب کا الگ الگ کاروبار ہے، بچیوں کی بھی شادی ہو گئی ہے اور بچے بھی ماشاءاللہ خوب کمانے والے ہیں، اب اپنے پاس جو جمع پونجی رکھی ہوئی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، خالی رکھا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ شحیح، مال کی محبت ہے، مال کی طلب اندر میں ہے کیونکہ ضرورت ہے، اہل و عیال والا آدمی ہے، عیالدار آدمی ہے، مال کی ضرورت بھی ہے، تو تندرست بھی ہو اور مال کی محبت بھی ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مال کو بچا کر رکھا جائے۔ یہ ساری صفات وہ ہیں، تندرستی ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مال کی ابھی ضرورت پیش آئے گی، شحیح، تمہیں مال کی محبت ہے، تمہارے اندر میں اس کی طلب ہے، اس کا مطلب کہ مال تمہارے پاس سے جانا نہیں چاہتا ہے، تم یہ نہیں چاہتے کہ مال میرے پاس سے جائے، تخشل فقر، اور تمہیں اندیشہ فقر و فاقہ کا، پیسہ ہے تو ضرور لیکن ضرورتیں بھی سامنے کھڑی ہیں، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، چھت چو رہی ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کرانے کا مسئلہ ہے، پیسہ ہے لیکن سامنے تقاضے بھی ہیں، اس کے باوجود تم صدقہ کر رہے ہو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مال خرچ کرنے سے روک رہی ہیں۔ وطعم الغنا، اور تم امیدوار ہو غنا کے، مالداری کے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے پاس مال آئے، بے نیاز نہیں ہو، کون نہیں چاہتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مال کو اپنے سے جدا نہ کیا جائے، اس کے باوجود اگر تم صدقہ کرو تو یہ صدقہ اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ ولا تمہل، اس میں ٹال مٹول مت کرو، اس میں وقت مت لگاؤ، بلکہ اس کو فوراً صدقہ کر دو، کیا پتہ آئندہ وہ پیسہ مال رہے نہ رہے، یا مال رہے اس کے باوجود دل میں صدقہ کا خیال آئے نہ آئے۔ حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب روح حلق کے اندر آ کر اٹک جائے، یعنی موت کے وقت آ جائے، اب نہ صحیحون ہے، نہ شحیحون ہے، نہ تخشل فقر ہے، نہ تعامل غنا ہے، کچھ نہیں ہے۔ قلت لفلان کذا، جب روح آ کر حلق میں پھنس گئی، اٹک گئی، یعنی روح نکلنے والی ہے، تو اب کام مال میرے کام کا تو ہے نہیں، اب تم کہتے ہو اچھا اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں مدرسے میں، اتنا فلاں مسجد میں، وقت کان لفلان، وہ تو فلاں کا ہو چکا۔ شرعی اعتبار سے جب آدمی موت کا یقین کر لے، یہ سمجھ لے کہ میں بچوں گا نہیں، تو اب اس کو اپنے پورے مال کی وصیت کرنے کی بھی اجازت نہیں، 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں، گویا ابھی اس کی ملکیت محدود ہو گئی، تو اب تو مال تمہارے کسی کام کا ہے نہیں، اب تم جانے والے ہو، رخصت ہونے والے ہو، تو ایسا مت کرو کہ زندگی میں انتظار کرو اور جب موت کا وقت آ جائے تو تم کو اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، وہ تو فلاں کا ہو گیا، وارثوں کا ہو گیا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد فقال من یاخذ منی هذا فبسطوا ایدیہم کل انسان منہم یقول انا انا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن میں ایک تلوار لیا اور پھر یہ اعلان فرمایا، من یاخذ منی ھذا، ارے کون ہے یہ تلوار مجھ سے لے، یہ تلوار کوئی لینے کو تیار ہے، اور سب طرح سے انا انا، میں لوں گا، میں لوں گا۔ فبسطوا ایدیہم کل انسان منہم، تمام لوگوں نے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا کہ میں لوں گا۔ قال فمن یاخذ بحقہ، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس کو حق کے ساتھ کون لے گا؟ یہ تلوار اللہ کے رسول کی، اس کا حق کیا ہے؟ یہ کسی عورت کے اوپر نہ پڑے، کسی بچے پر نہ پڑے، کسی بوڑھے پر نہ پڑے، جو تم سے مقابلہ نہیں کر رہا اس پر نہ پڑے، جو تم سے مقابلہ کرے اس سے مقابلہ کرو، اور پھر بزدلی مت دکھاؤ۔ فاحجم القوم، لوگوں کا ہاتھ
نیچے ہو گیا، رک گئے۔ وقال ابو دجانہ، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، انہوں نے کہا انا آخذ بحقہ، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لوں گا۔ فاخذہ، تو انہوں نے اس تلوار کو لیا، ففلق به حام المشرکین، اور اس سے مشرکین کی کھوپڑیوں کو چیر کے رکھ دیا، اس کے حق کو ادا کیا۔ عن زبیر ابن عدی قال اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور تمہارے اہل میں برکت عطا فرمائے۔ مال تو اتنا تھا کہ اور لوگوں کے باغ کے اندر اگر فصل میں ایک مرتبہ پھل آتا تھا تو ان کے باغ میں 2 مرتبہ آتا تھا، یعنی عام لوگوں سے زائد۔ اور اہل و عیال کتنے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد منتقل ہو گئے تھے بصرہ میں، اور پورا محلہ ان کے خاندان سے آباد تھا، اور ان اپنے بیٹے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں 120 افراد کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو کوفہ میں اس وقت حجاج کا وہ زور تھا، اور یہ تھا بہت ظالم، کہ لوگ ان کے پاس آئے، حضرت کے پاس، اور آ کر شکایت کی۔ تو اتینا انس بن مالک، یہ زبیر ابن عدی یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، تو ہم نے شکایت کی ان سے جو تکلیف ہمیں حجاج کی طرف سے پہنچ رہی تھی اس کی۔ فقال اصبروا، حضرت نے فرمایا صبر کرو۔ صبر کرو کا مطلب قرآن کی اصطلاح میں جہاں بھی صبر استعمال ہوتا ہے وہاں جو اس کا مصداق ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف سے جو احکامات اس کے اوپر عائد کیے گئے ہیں ہر حال میں اس کے اوپر جمع رہے، ہر حال میں جمع رہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تندرست ہو تو بھی پڑھیں گے، بیمار ہو تو بھی پڑھیں گے، مشغول ہو تو بھی پڑھیں گے، فارغ ہو تو بھی پڑھیں گے، امن میں ہو تو بھی پڑھیں گے، اور خوف ہو تو بھی پڑھیں گے۔ جو کرنے والا کام ہر حال میں کرنا یہی صبر ہے، اس پر جمے رہنا، جم جانا۔ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ کہو پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ تو صبر کا ایک مفہوم جو بنیادی وہ یہ ہے، اور ایک یہ ہے گناہوں سے صبر۔ گناہوں سے صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ کے مرتکب نہ ہو۔ اور یہ بھی صبر ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، تکلیف آ گئی تو اس کا جزا فضا نہ کرے، اس کے اوپر صبر کرے، برداشت کرے۔ اصبروا کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے تکلیفوں کے باوجود اپنے دین کے اوپر جمے رہنا، صبر کے ساتھ قائم رہنا، یا ہے کہ جو تکلیف آ رہی ہے اس کو برداشت کرنا۔ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، اس لیے کوئی زمانہ جو بعد میں آئے گا وہ موجودہ زمانے کی بنسبت میں اس کے اندر شر زیادہ ہی ہوگا۔ یہ دنیا کی فطرت ہے، ہر بعد میں آنے والے زمانے میں شر پہلے کی بنسبت زیادہ ہوگا، لہذا صبر کرو حتیٰ تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے تمہارا سامنا اور ملاقات ہو جائے، یعنی تمہاری موت آ جائے، قیامت آ جائے۔ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود یہ بات سنی۔ کیا مطلب ہوا؟ اس سے یہی بات ہے کہ جیسا بھی زمانہ ہے، جیسا بھی زمانہ ہے اس میں جو کر سکو کر لو، کیا پتہ اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں اس کا ہی موقع نہ ملے۔ ہمارے مولانا محمود صاحب کہتے ہیں نا کہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر جو بھی ماحول ہے، جیسے بھی حالات ہیں، اب مسلمانوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جا رہا ہے، سب کے باوجود ہم دنیا کے اندر جو امت ہے اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے۔ تو جیسے بھی حالات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، ہر طرح کے حالات میں ہم جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، دین پر چل سکتے ہیں، اس سے دریغ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے حالات کو بدلیں گے۔ دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمارے حالات کو بدلیں گے۔ بابو فی بیان کثرت طرق الخیر،
یہ بھی اسی سے متعلق باب ہے کہ خیر کے بہت سارے راستے۔ قال اللہ تعالیٰ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وقال تعالیٰ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اس کا مفہوم بھی وہی ہے۔ اما الاحادیث فکثیرۃ جدا، اس باب میں بہت ساری احادیث ہیں، وہی غیر منحصرۃ، اور یہ بہت زیادہ ہیں، فنذکر طرف منہا، لہٰذا ہم کچھ احادیث یہاں پر ہم پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث عن ابی ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ یعنی ایک تو فرائض ہے، واجبات ہیں، یہ تو متعین ہے، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو اور عام سے عام آدمی ہو، نماز تو 5 ہی وقت کی پڑھے گا، اس میں تو کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ روزہ سال میں 1 مہینے کا رکھنا ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد سال میں 1 مرتبہ دینا ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے، تو فرائض اور واجبات وہ تو متعین ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کے اندر شوق تھا کہ زیادہ سے زیادہ عمل کیسے کریں، زیادہ عمل کریں تو وہ عمل ہم زیادہ کریں جس میں وقت کم لگے، محنت کم لگے اور اجر زیادہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، بڑھا ہوا ہے؟ قال الایمان باللہ، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا، ایمان لانا۔ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیوں؟ ہم موروثی مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان والدین کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے، ایمان کے خلاف کوئی چیز تو وہاں ہے نہیں، ایمانی ماحول ہے، سب کے سب مسلمان ہیں۔ آپ تصور کیجئے آج کے ماحول میں غیروں کے درمیان میں رہنے والا، اللہ کسی کو ہدایت سے نواز دے، وہ مسلمان ہو جائے، اس کے اوپر کیسے کیسے حالات آتے ہیں۔ ایسے واقعات ایک دن ہی بہت سارے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اگر ہدایت سے نوازا ہے، اس نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا، تو اس سے گھر والے بہت ہی مالدار تھے، کافی بینک بیلنس تھا، سب سے محروم کر دیا، جائیداد سے محروم کر دیا، مال سے محروم کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ بتائیے وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا؟ کتنی ناگواریاں اس کے اوپر آئیں گی، کتنی مشقتیں اس کے اوپر آئیں گی، صرف ایمان لانے کے پاداش کے نتیجے میں یہ سب کچھ وہ برداشت کر رہا ہے۔ اس واسطے اس پر سب سے زیادہ اجر ہے اور سب سے زیادہ یہ افضل عمل ہے، بڑھا ہوا عمل ہے ثواب کے اعتبار سے۔ والجہاد فی سبیلہ، اس کے بعد نمبر ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ یہ جہاد، یہ وہ جہاد نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں گئے اور چلے آئے، یہ جہاد وہ جہاد ہے جس میں آدمی اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے جاتا ہے۔ بچ کے آنے کی امید بہت ہی معدوم ہوتی ہے، پتہ نہیں بچ کے آئیں گے نہیں آئیں گے، اور اللہ کے راستے میں گیا اور کام آ گیا، مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دیا، کتنی مشقتیں ہیں۔ آدمی کے سامنے اس کا پورا خاندان ہوتا ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی ہے غزوہ موتا میں غالباً، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بہت زیادہ نہیں تھی، 40 کے آس پاس تھی، تو ان کے 3 بچے تھے، بیوی بھی جوان ہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بغیر باپ کے یتیم بچوں کا کیا ہوتا ہے، آپ بہت متاثر تھے۔ اب ان کے گھر گئے اور بچوں کو بلایا، اب اس کو گود میں لے رہے ہیں، اس کو پیار کر رہے ہیں، اس کو پیار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے ان کی جو بیوی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کھٹک گئی، یہ بات کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ ماذا فعل جعفر، جعفر کا کیا ہوا؟ تو آپ ان کو تسلی دی، صبر کرو، اللہ کے ثواب کی امید رکھو، جعفر شہید ہو گئے، بس وہ غشی کھا کے وہ گر پڑی۔ جس کے سامنے یہ ہو، میری نوجوان بیوی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا، انہیں کیا بنے گا؟ یہ ہے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے لے جا رہا ہے، اپنے مال کو لے کے جا رہا ہے، کتنی مشقتیں ہیں، کتنی ناگواریاں ہیں، اس پر اتنا ثواب۔
اس پر اتنا ثواب ہے۔ یہاں تو پہلے ہی سے بھائی 40 دن کے لیے جانا ہے، پہلے ٹکٹ بن گیا واپسی کا، اگرچہ یہ بھی ایک قسم ہے اس کی، لیکن اصل یہاں مراد وہ جہاد ہے۔ قلت ای رقاب افضل، پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کون سا غلام جس کو آزاد کرنا افضل ہو؟ غلام تو غلام ہے۔ قال انفسوا عند اہلھا واکثروا ثمنا، جو اپنے مالکوں کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہو، نفیس ہو اور سب سے زیادہ قیمتی ہو قیمت کے اعتبار سے۔ غلام تو غلام ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک غلام بہت کاریگر ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں سمجھ لیجئے ایک آدمی ریپیئرنگ کرنے والا ہوتا ہے موبائل کا، اس کے اندر ایک صلاحیت استعداد ہے، یا کمپیوٹر کا ریپیئرنگ کرنے والا ہوتا ہے، تو اس سے قیمت زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی اس سے کام کی؟ تو جس کی محبت زیادہ ہو، جس کی قیمت زیادہ ہو، جو زیادہ نفیس ہو، کہ آدمی گھر والا اس کو نکالنا نہیں چاہتا، الگ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کو جو اللہ کے راستے میں اس کو آزاد کر رہا ہے تو اس کا جو ہے نفع یا ثواب زیادہ ہوگا۔ اب اسی پہ قیاس کر لیجئے، جو ہماری مملوکہ چیزیں ہیں، ہم اللہ کے راستے میں اس کو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ میں ہم مال نکال دیتے ہیں، کبھی پیسہ دیتے ہیں، کبھی مال بھی نکال دیتے ہیں۔ اب ساڑی ہے، کسی کا ساڑی کا کاروبار ہے، کسی کے کپڑے کا کاروبار ہے، جس کا جو بھی کاروبار ہے، اب وہ سامان نکال رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسی کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے، یعنی وہ سامان نکال کے دے دے۔ اگر 400 تھان ہے، اس میں سے 40% 10 تھان دے دیا اس نے، تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسا دے رہا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ دے رہا ہے کہ ادنا سے ادنا، جو سب سے یعنی لو کوالٹی کا وہ دے رہا ہے، تو کہا نہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ چنانچہ صحابہ کرام کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری، ان کا باغ تھا بے روحہ، یہ باغ مسجد نبوی کے ٹھیک سامنے تھا، وہ اس وقت مسجد نبوی کے اندر ہے، یعنی مسجد نبوی میں جو اندر 2 حصہ چھتری والا ہے، جس میں چھت نہیں ہے اور چھتری کھلتی ہے، تو جب قبلے کے اپوزٹ سے جائیں گے، جب دونوں صحن والا حصہ جب ختم ہو جائے گا اور آخری حصہ شروع ہوتا ہے چھت والا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کی وہی حد ہے، اور اوپر ستون پر لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مسجد کے حد کے باہر اس کے مقابل میں یہ باغ تھا، اور وہ باغ ان کو بہت زیادہ پسند تھا، محبوب تھا۔ اس کی 2 وجہ تھی، ایک تو مدینے میں میٹھے پانی کی قلت تھی، اور اس باغ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو وہ باغ بہت محبوب تھا۔ لیکن جب وہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ تم اس وقت نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنے محبوب ترین چیز، مرغوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، تو یہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے مجھے اپنا باغ بے روحہ بہت پسند ہے، اس کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے بہت ان کو دعا دی، فرمایا مال رابح، بڑے نفع کا سودا کیا، کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ جنہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان میں تقسیم کر دیا۔ یہ صحابہ کی جذبات تھی۔ ایک واقعہ وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، اور زکوٰۃ کے لیے آپ کا ایک محصل جو ہے عامل، وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جہاں آپ پڑاؤ کیے ہوئے تھے قریب میں کسی صحابی کے یہاں گئے، تو جب وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنا سارا مال سامنے کر دیا۔ اربوں کا مال تو اونٹ ہوتا تھا یا بکریاں ہوتی تھیں، یہ ان کا مال تھا، اس کا نصاب الگ ہوتا ہے پیسے کے نصاب کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے اپنا سارا مال سامنے کر دیا، تو سارا مال دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ کے مال میں، اس مال میں 1 سالہ اونٹ کا بچہ واجب ہوتا ہے، 1 سالہ اونٹ کا بچہ واجب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ دیکھیے جذبات کیا تھے ان کے، کہ 1 سالہ اونٹ کا بچہ کس کام کا؟ انہوں نے 5 سالہ اونٹ جو جوان تھا اس کو نکال کر پیش کیا، اس کو لے جاؤ، یہ سواری قابل بھی ہے، تندرست ہے،
کہا نہیں مجھے اس کا حکم ہے، جو نصاب بنتا ہے وہ لے جاؤ۔ ہاں اگر تم خود سے دینا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہیں قریب میں آپ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، جا کر خود پیش کر دو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اونٹ کو لے کر گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے کبھی اس سے پہلے نصیب نہیں ہوئی ہے کہ آپ کا آدمی میرے پاس آیا ہو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے۔ یہ آپ کے آدمی میرے یہاں گئے، میں نے اب سارا مال ان کے سامنے کیا، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ اس میں 1 سالہ اونٹ کا بچہ واجب ہے۔ میں نے کہا 1 سالہ اونٹ کا بچہ کس کام کا؟ نہ اس سے دودھ حاصل ہو سکتا ہے، نہ سواری کے قابل ہے، نہ کسی اور کام کا۔ تو میں نے ایک 5 سالہ اونٹ جو جوان تھا اس کو نکال کر دیا، تو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو میں آپ کی خدمت پہ لے کر کے آیا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا واجب تو وہی ہے جو انہوں نے بتایا، لیکن اگر تم اپنی طرف خوشی سے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ جذبات صحابہ کرام کے تھے۔ دیتا تو اللہ ہی ہے نا، ذریعہ کسی کو بناتا ہے، لیکن مال تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ تجارت کے راستے ہو، زراعت کے راستے ہو، ملازمت کے راستے ہو، دیتے اللہ ہی ہیں۔ جس اللہ نے آج دیا وہ کل نہیں دیں گے۔ یقین کی کمزوری۔ تو ہاں کہاں بات چلی گئی؟ انفسوا عند اہلیہ واکثروا ثمنا قلت فإن لم افعل۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں ان میں سے کوئی کام نہ کر سکوں، یعنی سوال کر کر کے بعد والوں کے واسطے راستہ کھلوا گئے، تو کیا کروں؟ جذبہ ہے کہ کوئی نیک کام کروں اور ایسا کام کہ کم سے کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل ہو۔ قال تعین صانعا او تصنع لاخرقا، تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ تم کسی مزدور کی، کاریگر کی اس سے کام میں مدد کر دو۔ جو کارندے ہوتے ہیں، کوئی بڑھئی ہے یا لوہار ہے یا کوئی مزدور ہے، وہ بوجھ اٹھا رہا ہے، سامان اٹھا رہا ہے، تو اگر تم اس کا ہاتھ بٹا سکتے ہو، کچھ اس کا تعاون کر سکتے ہو تو اس کی مدد کر دو، یہ بھی خیر کا ایک کام ہے۔ تعین صانعا، کسی کاریگر کی، مزدور کی تم مدد کر دو، اعانت کر دو۔ او تصنع لاخرقا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو تجارت کا فن نہیں ہوتا، یا جو کام کر رہا ہے اس کا فن اناڑی ہے، اناڑی آدمی ہے، اس کا کام کرا دو، اس کو ڈھنگ نہیں ہے کام کرنے کا، تو اس کا کام کرا دو۔ اب اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو بہت سارے کام ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ کسی کا بوجھا اٹھا دیا، کوئی گاڑی پر بیٹھنا چاہتا نہیں بیٹھ سکتا، اس کو بیٹھا دیا، یہ کوئی بھی کام ہم کسی کا ہاتھ بٹا دیں، کسی کا تعاون کر دیں۔ قلت یا رسول اللہ ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، فرماتے یا رسول اللہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، حالات ایسے بھی آ سکتے ہیں، چاہتے ہیں لیکن اگر ہم مان لیجیے یہ بھی نہ کر سکیں تو کیا کریں؟ قال تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، اتنے گئے گزرے ہو گئے ہو، تو تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ، محفوظ رکھو۔ کیوں؟ کہ یہ تمہاری طرف سے، تمہارے خود کی اپنی ذات کے اوپر صدقہ ہے۔ یہ صدقہ کیسے ہو گیا؟ آپ یہ سوچئے، اگر کوئی آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو دکھ دیتا ہے، تو اس تکلیف پہنچانے کی وجہ سے وہ ظالم ہوا، وہ تکلیف پہنچانے والا ہوا، تو گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے بندے کا حق بھی ادا کیا اور اللہ کے حکم عدولی کی وجہ سے اس کی بھی حق تلفی کی۔ تو اگر اس نے یہ کام نہیں کیا اور اپنے بھائی کو اپنے شر سے بچا لیا، تو اس کے اوپر اپنے اوپر احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ اگر وہ اس کو تکلیف دیتا تو اس کا گنہگار ہوتا، اس کا معاوضہ‌دار ہوتا، لیکن تکلیف نہیں دیا، اس کو بچا لیا اپنی تکلیف سے، تو اپنے اوپر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ کہ تمہارا اپنے اوپر یہ صدقہ ہے۔ بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں۔ اب کل 27ویں شب ہے، اب کیا ہے، جگہ جگہ اب شبینہ ہوگا۔ اب مائک میں ایک حافظ صاحب پڑھتے ہیں، 2-4 وہاں بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ رات ہو جاتی ہے تو اونگھاتے ہیں، اور کچھ سو بھی جاتے ہیں، اور حافظ صاحب پڑھتے رہتے ہیں، اور مائک پوری آواز سے چالو رہتا ہے۔ اب آس پاس میں کوئی مریض ہے، کوئی کم خوابی کا شکار ہے، اس کو نیند نہیں آتی آواز کی وجہ سے، اب پریشان ہو رہے ہیں۔ کوئی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے، نفل پڑھنا چاہ رہا ہے، آواز ٹکرا رہی، اس کو خلل پیش آ رہا ہے، یہ تو سمجھ رہے کہ ہم نیکی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ تکلیف پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے۔ شادی بیاہ ہے،
اب ریکارڈنگ بج رہی ہے، گانا بج رہا ہے یا آتش بازی چھوڑی جا رہی ہے، اب اڑوسی پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن نہیں، یہ رکنے کے نہیں، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہو تو کم سے کم اس کو نقصان تو مت دو، اس کو تکلیف تو پہنچاؤ۔ اگر تم پھلدار درخت نہیں بن سکتے ہو تو کانٹے دار تو نہ بنو۔ تو اس رخ پر ہمیں سوچنا چاہیے، جب سب مل کر سوچیں گے اس سے بنتا ہے معاشرہ۔ فَإِنَّا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، تو اگر تم کسی کو تکلیف نہیں دو گے اور اپنی طرف سے تکلیف سے اس کو بچاؤ گے تو یہ تمہارا اپنی ذات کے اوپر صدقہ ہوگا۔ متفق علیہ۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون شعبۃ او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے کچھ اوپر 70 درجے ہیں اور ایک روایت میں کچھ اوپر 60 درجے۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، تو سب سے افضل درجہ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، قول ہے۔ وہ ادنا اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک خاص حصہ ہے۔ افضل لا الہ الا اللہ کا ہونا، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے، یہی تو ایمان کا کلمہ بھی ہے۔ لیکن راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا، یہ بھی گویا کہ ایک ایمان کا ایک جز ہے۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں آگے آ رہی ہیں، میں خلاصے کے طور پر ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک شخص جنگل میں چلا جا رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس کا احساس ہوا اور کہیں آس پاس پانی نہیں۔ چلتے 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 اسے ایک کنواں نظر پڑا۔ جنگلوں میں جب کنواں بنایا جاتا ہے تو وہاں دیوار اور من نہیں ہوتی، اور کنواں چوڑی ہوتی ہے اور اس میں اترنے کے لیے دیواروں میں سیڑھی کی طرح پتھر کھود دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اگر مسافر راہگیر کو پانی کی ضرورت ہو تو اس میں اتر کر کے پانی حاصل کر لے۔ تو وہ شخص کنویں کے اندر اتر کر اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ جب وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا مٹی کے اندر منہ مار رہا ہے۔ مٹی جب کھودی جاتی ہے تو اندر سے کچھ تر مٹی نکلتی ہے، اوپر سوکھی بھی مٹی ہوتی ہے۔ تو اس نے محسوس کیا کہ جو پیاس کی شدت، جو تکلیف مجھے پہنچ رہی تھی وہی تکلیف اسے پہنچ رہی ہے، اس کو ترس آ گیا۔ اب دیکھیے وہ کتا ایسی مخلوق ہے کہ اگر گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب شب قدر والی رات میں فرشتے ہر گھر میں جاتے ہیں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جہاں کتا ہو یا بدکاری کی وجہ سے کوئی جنوبی ہو۔ لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق، ایک نسبت اس کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا بنایا۔ تو اس نے اپنی تکلیف کو سوچا اور اس کی تکلیف کو سوچا، اب واپس پھر کنویں کے اندر اترا۔ اب سوچئے کبھی آدمی گھر سے جلدی بازی میں نکلتا ہے، کوئی چیز بھول جاتا ہے، اب پھر لوٹ کے جاتا ہے تو اکھرتا ہے، لیکن بہرحال جانا پڑتا ہے۔ اب اس کتے کو پانی پلانے کے لیے پھر کنویں کے اندر اترا اور اپنے پیر سے موزہ نکال کر کے اس میں پانی بھرا اور اپنے منہ سے اس کو پکڑ کر اور چڑھ کر اوپر آیا، کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ کیا ہے؟ بظاہر ایک معمولی سا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی طرح کا واقعہ ہے، اس کا بھی یہ فاحشہ عورت کا بھی احادیث کے اندر آتا ہے۔ اب اس کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز اس کو ہٹا دیا، یہ ایمان کا یہ ادنا درجہ ہے، وہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے صدقہ کا۔ آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ ایک شخص نے مسجد کے راستے میں ایک درخت پڑتا تھا، درخت ایسا جیسا کہ رکاوٹ بن رہا ہے، کھوٹا کی طرح سے کوئی کھوٹا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اس نے اس جذبے سے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لوگوں کو راحت دینے کے لیے اس کو وہاں سے ہٹا دیا، کاٹ دیا، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ عمل بظاہر بہت معمولی ہے، لیکن جذبہ کیا ہے؟ اب اس کی روشنی میں دیکھیے آج ہمارا حال کیا ہے۔ ہم گاڑی چلاتے ہیں
اور گاڑی کہیں پر بے ڈھنگی طریقے پر کھڑی کر دیتے ہیں، جس سے راہگیروں کو تکلیف پہنچتی ہے، 200 لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم نے اپنی گاڑی کھڑی کی اور دسیوں آدمی کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ کبھی نوجوان گلیوں میں گاڑی چلاتے ہیں، لگتا ہے کہ بس اب دوسرا کوئی ہے نہیں، اب پوری اسپیڈ سے چلاتے ہیں، جس سے لوگوں کو خطرہ ہو تو کہیں لڑ نہ جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ دوسروں کو دہشت زدہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کہیں جلسہ میں جانا تھا اور گاڑی نکالنی تھی مدن پورہ سے، پانڈے حولی سے، تو جن کی گیرج تھا اور گاڑی تھی گیرج کے اندر، اتوار کا دن تھا، ان کی گیرج کے آگے کسی نے اپنی گاڑی کھڑی کر دی تھی، اب وہ نکال نہیں سکتے۔ تو ہم لوگوں کو عصر کے پہلے نکلنا تھا، 1 گھنٹہ پہلے۔ اب آس پاس کے مکان میں جا کے پوچھ رہے ہیں کسی گاڑی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ عصر کی نماز پڑھی گئی، اس کے بعد بھی وہ نہیں آیا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے مغرب کا وقت ہونے لگا، لیکن نہ وہ گاڑی والا معلوم ہوا، نہ یہ معلوم ہوا کس کی گاڑی ہے۔ بتائیے کتنی تکلیف کی بات ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے، جہاں چاہیں گاڑی کھڑی کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتلایا ہے کہ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی اس کو ہٹا دے، اور یہاں ایک ایمان والا کیا کر رہا ہے؟ خود دوسرے کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ تو آج کے درس کا یہی پیغام ہے کہ چلتے چلاتے جو کچھ ہو سکے نیکی کر لو، اور اگر نیکی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اتنا کر لو۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ اب سے مراد جو انسان جس حال میں ہو، جس جگہ پر بھی ہے، جس ماحول کے اندر بھی ہے، اس ماحول میں اس جگہ میں جو کر سکے کر لے، کیا پتہ آگے آنے والے وقت کے اندر وہ بھی کر سکے کہ نہ کر سکے۔ بس یہی پیغام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف ایک پہلو بھی اختیار کر لیں، ہم یہ طے کر لیں ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بہت سارا مسئلہ حل ہوگا، ہمارا معاشرہ بن جائے گا۔ آج مکان بنتا ہے، کیسے کیسے مسائل پیش آتے ہیں۔ کبھی مکان بنوانے والے کو لوگ اڑوس پڑوسی کے لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں، کبھی وہ خود اڑوس پڑوس کو پریشان کرتا ہے۔ اگر یہ ہر آدمی سوچ لے کہ ہماری کسی بھی حرکت سے، کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا